السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے درمیان جو آپس میں محبت کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری صفات، طور و اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے درمیان آپس میں مشترک تھیں، وہ عادات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ حضرت ابوبکر کے اندر بھی ابتداءً موجود تھیں۔ اس کی مثال بخاری شریف کی روایت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے، حضور ایک خاص کیفیت میں گھر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کی ڈھارس بندھاتی ہیں۔ پھر وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی وہ چند صفات گنواتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ فَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ ہمیشہ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بیچارہ اور بے روزگار اور معذور لوگوں کے لیے کمانے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے رستے پر لوگوں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ یہ پاکیزہ آپ کی صفات ہیں، اللہ آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان پاکیزہ صفات کے حامل شخص کے لیے کبھی بھی کوئی پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ صفات تھیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائیں۔ اب قدرت کا ایک اہتمام اور انتظام دیکھیے کہ بخاری شریف باب الکفالہ کے اندر امام بخاری نے یہ روایت نقل کی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے کفار کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، حبشہ کی طرف جانے کا ان کا ارادہ ہے، رستے پہ ہیں اور کارا کے قبیلے کا سردار آتا ہے رستے میں اور وہ پوچھتا ہے ابوبکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا، تفصیل بتائی کہ کفار کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے اب مکہ کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ تو وہ کارا کا سردار کہنے لگا کہ جناب ابوبکر آپ ہرگز نہیں جائیں گے اور نہ ہی ہم آپ کو جانے دیں گے۔ کیوں جناب والا، کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کیونکہ فَإِنَّكَ لَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کیونکہ آپ ہمیشہ بیچارہ اور بے روزگار اور معذور لوگوں کے لیے کمانے والے ہیں۔ تَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ اچھے رستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ کی یہ صفات وہ کافر جو کارا کا سردار ہے وہ رستے میں حضرت ابوبکر کو روک کر گنوا رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ان پاکیزہ صفات کے حامل انسان ہیں، ہم آپ کو مکہ نہیں چھوڑنے دیں گے۔ تو یہ ایک محض اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا انتظام تھا۔ ادھر جو صفات رسول امین میں گنوائی جا رہی ہیں وہی صفات رسول امین کے نائب میں بھی گنوائی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی محض الفاظ کے ردیف نہیں ہے اور نہ ہی معنی اور مفہوم کی کوئی ہم آہنگی ہے، بلکہ قدرت واقعتاً نائب کا انتظام کر رہی ہے۔ ابھی تو یہ ابتدائے عشق ہے۔ غار ثور کے اندر جب 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 راتیں حضرت ابوبکر وہاں گزارتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ تلوں کو اگر پھولوں کے اندر رکھا جائے تو وہ سارا اثر تل اپنے اندر قبول کر لیتے ہیں۔ اگر تلوں کا تیل بھی بعد میں نکالا جائے نا تو ان پھولوں کی خوشبو اس تیل سے بھی آتی ہے۔ تو ادھر 3 دن اور 3 راتیں بلا شرکت غیر تمام رسالت کی تجلیات حضرت ابوبکر کے وجود پر پڑتی رہیں اور حضرت ابوبکر تمام انوار و تجلیات اپنے اندر جذب کرتے رہے۔ جب 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، بخاری شریف کی روایت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے بعد اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ اب جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں کیا کیفیت ہے؟ اب ابوبکر سراپے رسول کا مظہر بن چکے ہیں۔ اب قامت ابوبکر کی ہے تو چال رسول اللہ کی ہے، اب چہرہ ابوبکر کا ہے تو وجاہت رسول اللہ کی ہے، اور اگر زبان ابوبکر کی ہے تو الفاظ رسول اللہ کے ہیں، اگر گفتار ابوبکر کی ہے تو انوار و تجلیات رسول اللہ کے ہیں۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر مدینے میں داخل ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہے اور ابوبکر کون ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ واللہ ما ادری ایہما ہوا،
کہ اللہ کی قسم ہم تو پہچان نہ سکتے تھے کہ ان میں اللہ کا رسول کون ہے اور حضرت ابو بکر کون ہے. یعنی اتنا فیض حاصل ہو چکا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات نظر آ رہے تھے. اسی موقع کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، کہ ایک دن مجھے محبوب کے ہاتھوں حمام میں ایک خوشبودار مٹی ملی. بدو گفتم، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو کیا بلا ہے، تیرے اندر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، تو مشک ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، کیا بلا ہے؟ بگفتہ، تو وہ مٹی بول پڑی، بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. تو وہ مٹی کہنے لگی ہاں میں مٹی ہوں، لیکن ایک مدت تک میں نے پھول کی صحبت اختیار کی ہے. جمال ہم نشین در من اثر کر، جمال ہم نشین نے، میرے محبوب کے جمال نے در من اثر کر، کہ میرے اندر اثر کیا. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو وہی خاک کی خاک ہوں، لیکن جمال یار نے، میں ہوں ابو بکر. یہ جو انوار و تجلیات نظر آ رہی ہیں، جمال ہم نشین در من اثر کر، یہ جمال یار نے میرے اندر سارا کچھ اثر کیا ہے. یہ محبت کی انتہا ہے. جب محبت اپنے اوج اور کمال کو پہنچتی ہے، جب محبت کی معراج ہوتی ہے، تو پھر یوں انوار و تجلیات بستی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینے میں داخل ہو چکے، کیفیت تو یہی تھی کہ تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی. معاملہ تو یہ تھا کہ دوئی کی بات ختم ہو چکی تھی، وحدت کا معاملہ چل رہا تھا. لیکن حضرت ابو بکر نے معاملات کو بھانپ لیا کہ لوگوں کی نظریں اس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات مجھ پر پڑی تھیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں. تو حضرت ابو بکر نے چادر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر اوڑھ لی، یوں سایہ کرنے کے لیے اوڑھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل وہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں، وہ اصل وجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے. تو یہ بے پناہ محبت کا ایک سلسلہ تھا جو حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تھا، جو اپنی مثال آپ ہے.